آج ہم خداوند کے اصلی اور جلالی کلام میں سے زبور نمبر 68 پڑھیں گے۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ آئے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی۔ خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوہ سینا بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب می برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں۔ جب قادر مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراگندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی۔ پسند کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، پسند کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا؟ بلکہ خداوند اس میں ابد تک رہے گا۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزارہ ہزار ہیں۔ خداوند جیسا کوہ سینا میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند نے فرمایا، میں ان کو پسند سے نکال لاؤں گا، میں ان کو سمندر کی تہ سے نکال لاؤں گا، تاکہ تو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کا نوالا بنے۔ آئے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔ تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو خداوند کو مبارک کہو، ہاں مجمع میں خدا کو مبارک کہو۔ وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے،
यहूदा के उम्रा और उनके मुशीर, ज़बूलून के उम्रा और नफ्ताली के उम्रा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू नेस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गौल को और कौमों के बछड़ों को, जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंजू कौमों को परागंदा कर दिया है। उम्रा मिस्र से आएंगे। कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ऐ ज़मीन की ममलिकतों, खुदा के लिए गाओ, खुदा की मदा सराई करो, उसी की जो कदीम फलका अफलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ में कुदरत है। खुदा ही की ताज़ीम करो, उसकी हशमत इस्राएल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। आए खुदा, तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है। इस्राएल का खुदा ही अपने लोगों को जोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।